अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम अस्करी मामलात पर ही बात करेंगे और यही हमारा मौजू है आज। इसमें हम एक तो बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से कि क्या वो एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। दूसरा, आपको मैं बताऊंगा कि जनरल बाजवा जब अपने उस पे थे, सीट पर थे और उन्होंने एक एक्सटेंशन ली थी, तो उनका और एक जूनियर अफसर के दरमियान मुकालमा हुआ था एक्सटेंशन के हवाले से। और इस वाक़े का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से बात की, उसका इससे बराह रास्त ताल्लुक़ बनता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि जो साबिक़ कोर कमांडर थे यहाँ पर लाहौर में, जब वो सानिया 9 मई हुआ, तो वो इस वक्त किस हाल में है और उन्हें क्या सज़ा मिली और अब वो क्या कर रहे हैं। तो एक दोस्तों, हमें नई कानून साजी की भी ज़रूरत है। फेक न्यूज़ के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक और भी कानून साजी की हमें ज़रूरत है जिससे हमें बहुत से मामलात हमारे बेहतर हो सकते हैं। तो इसी पर हम दोस्तों बात करेंगे और इस बात का ताल्लुक, इस सारी गुफ्तगू का ताल्लुक एक रिटायर्ड अस्करी शख्सियत के साथ भी है जिनसे कुछ अर्सा पहले ही मुलाकात हुई थी, बल्कि कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। तो उनसे ही बातों की बुनियाद पर ये आज का वीलॉग है और आज मैं आपको अपने एक सोर्स के बारे में भी बताऊंगा जिनके वजह से ये मुलाकात हुई और जिनकी वजह से ये मालूमात मिली। तो अब दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आपसे वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े। तो जी दोस्तों, अब मैं बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। दोस्तों, फेक न्यूज़ के हवाले से तो बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन फेक न्यूज़ के अलावा एक और कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे। जिस तरह भी आपने देखा होगा कि इमरान खान साइफर के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहा था। अब हमें किसी को नहीं पता कि वो सही थी या गलत थी, या वो जो मीटिंग्स होती थी उनमें क्या डिस्कशन होती थी, उनके मिनट्स क्या थे, या साइफर के हवाले से क्या था। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ये मामलात या ये मालूमात भी आवाम के सामने लाई जाएं। एक मुद्दत तय की जा सकती है कि जी 20 साल के बाद, 30 साल के बाद इन सब डॉक्यूमेंट्स को डी क्लासीफाइड कर दिया जाएगा, जैसे अमेरिका में होता है। तो इससे बहुत सारे मामलात बेहतर भी होंगे और जो आज के दौर में जो कर रहा होगा उसे ये ज़रूर इल्म होगा कि यार 20 साल के बाद या 30 साल के बाद ये चीज़ें आवाम के सामने आएंगी। हो सकता है वो खुद ज़िंदा हो या ना हो, लेकिन उसकी आने वाली नस्लों को ज़रूर उसके वो जो किया धरा होगा वो उनको फेस करना पड़ेगा। तो मैं ज़रूर मुतालबा करूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि हुक्मरान तबका इसके बारे में ज़रूर सोचे कि ये जो मालूमात हैं इन्हें डी क्लासीफाइड करके अवाम के इल्म में लाया जाए। इससे अब बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और जो एक झूठ का जो कारोबार है ना, ये भी ज़रूर थमेगा। जिस तरह इमरान खान साहब थे कि साइफर में ये हुआ, फलां ने मुझे ये कहा, अब उनकी तरदीद करने वाला कोई नहीं ऑफिशियली आ सकता था, क्योंकि जाहिर बात है जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें इजाज़त नहीं होती थी। तो उसका हल यही है कि जब वो डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ कुछ सालों के बाद सामने आए तो पता लग सके कि वाकई वो बंदा कितना झूठ बोल रहा था। तो ये मैंने दोस्तों बाकायदा कहा। इससे क्या, इसके बाद हम अपनी अगली बातों की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, चंद दिन पहले मुझे एक रिटायर्ड अस्करी शख्सियत के साथ मिलने का इत्तफाक हुआ और ये मुलाकात हमारे एक बड़े काबिल एतमाद सोर्स हैं फरासत, उनके तवस्सुस से हुई। उन्होंने खुद ही कहा कि जी आप मेरा नाम ले सकते हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने उनका नाम भी बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जो बातें हुई वो बड़ी दिलचस्प थी और बहुत अच्छी थी। हमें उन्होंने बताया कि एक्सटेंशन के हवाले से बात हुई कि जी आर्मी चीफ जो है, मौजूदा आर्मी चीफ, क्योंकि मैं खुद ही आपको कहता था कि ये तो आ, इन्होंने तो आने से पहले ही एक एक्सटेंशन ले ली है, इनका तो एक और एक्सटेंशन लेना बड़ा ज़रूरी है।
تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ہے موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور اس کی انہوں نے ایک وجہ بھی بتائی۔ جنرل باجوہ جب انہوں نے اپنی ایک ایکسٹینشن لی تھی تو اپنی ایک عسکری افسران کی میٹنگ کے دوران ان سے ایک سوال ہوا۔ اچھا یہ بھی آپ کو میں بتاتا چونکہ فوج میں بہت ڈسپلن ہے، جو سینئر کہہ دیتا ہے انہوں نے اپنے احکامات ماننے ہی ہوتے ہیں اپنے سینئر کے، تو جونیئر افسر کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ وہ ان کو مانے۔ اسی طرح جس سینئر افسر کو اپنے سینئر سے احکامات ملے ہوتے ہیں، ان کے سینئر کو بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اس پہ عمل ہوگا، تو یہ ڈسپلن کے بغیر فوج چل نہیں سکتی۔ لیکن جب یہ تمام جو ہے نا ہمارے فوجی سربراہان اپنے ان افسران کے ساتھ، جونیئر افسران کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں یا جو بند کمروں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان ملاقاتوں میں بہت ہی کھلے ڈلے انداز میں سوالات ہوتے ہیں اور ان کے تسلی سے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں اور آپ نہیں پوچھ سکتے۔ تو فوج میں اس بات کی بھی آزادی ہے کہ جب آپ ایسی کوئی میٹنگ ہو وہاں پر آپ ہر بات پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو۔ تو جب جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے کر گئے تو ایک جونیئر افسر نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر کیا ادارے میں اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی جگہ فیل کر سکے، اور جو ہے نا کیا ایکسٹینشن یہ اتنی ہی ضروری تھی؟ تو جنرل باجوہ نے جو انہیں جواب دیا وہ بہت ہی ایک حیران کن تھا۔ جنرل باجوہ نے یہ اعتراف کیا کہ ایکسٹینشن ٹھیک نہیں ہوتی، اور میں بھی یہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ شاید جب میں اس ایکسٹینشن کے بعد جاؤں تو میرا ذکر اچھے الفاظ میں نہ ہو۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا، لیکن کچھ معاملات میں یا کچھ بار یہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں اور یہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب حکومت کہتی ہے یا کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں تو مجبور ہو جاتا ہے بندہ، اس وجہ سے میں نے لی، ورنہ میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جنرل باجوہ کے اپنے اس جونیئر افسر کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو اسی مکالمے کی بنیاد پر اب جو ہے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو ان ذریعے کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور یہ 2025 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو یہ اب میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فوج کے حوالے سے یہ بات بڑی کھلے طریقے سے کہی جا رہی ہے کہ موجودہ آرمی چیف اپنے وقت پہ آ کر چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پر کوئی نیا آرمی چیف آ جائے گا۔ تو اب یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ جاتے جاتے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر جائیں گے۔ اچھا، اس میں جب ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا کہ جو سابق کور کمانڈر ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں، کیونکہ بڑی ان کے بارے میں یہ افواہیں تھی کہ جی ان کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے اور وہ قید میں سزا بھگت رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی افواہیں چلتی رہتی تھیں۔ تو جو معلومات ملیں کہ سابق کور کمانڈر جو تھے، جنرل لیفٹیننٹ جنرل جو تھے سلمان صاحب، وہ ضرور ان کو اوپر جو ہے نا وہ ایک پنشمنٹ انہیں مل رہی تھی۔ ان کی تحقیقات ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس انویسٹیگیشن میں ان کو تقریباً 4 ماہ چلی۔ ہوا یہ تھا کہ جنرل سلمان صاحب کی جو اہلیہ تھی اور ان کی بیٹی تھی وہ بڑے جوش و خروش سے عمران خان کی سپورٹر تھیں اور ان کی حمایتی تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو جنرل صاحب بھی کچھ تھوڑے سے، کیونکہ فوج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں پر حملہ نہیں کرنا، تو جب وہ لوگ وہاں تک پہنچے تھے تو جنرل صاحب کو یہ علم نہیں تھا، یہ ان کی اپنی بات ہے جو انہوں نے بیان دیا کہ وہ وہاں پر کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو ان کو لیے چائے وغیرہ کا بھی اہتمام کیا تھا، بیٹھ کے بات چیت بھی ہو رہی تھی، لیکن جو آنے والے تھے وہ کسی اور ارادے سے گئے تھے۔ تو جب وہ اندر پہنچ گئے اور معاملات کور کمانڈر صاحب کے بھی اپنے اختیار سے باہر ہو گئے، تو وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اس میں ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ لیکن اس تحقیقات میں یہ بات ضرور سامنے آئی کہ جنرل صاحب نے کوئی دانستہ وہ غلطی نہیں کی تھی، یا ان کو دانستہ یا یہ سوچ کر نہیں بلایا تھا کہ وہ آگے وہاں پر توڑ پھوڑ کریں۔
تو 4 ماہ کی تحقیقات کے بعد پہلے تو جنرل صاحب کو برطرف کر دیا گیا تھا، اور انہیں ہر طرح کی مراد اور پینشن اور سب کچھ ان کا ختم ہو گیا تھا۔ تو جب دوبارہ انہوں نے جنرل صاحب نے اپلائی کیا تو ان کی برطرفی میں تو خیر کوئی نہیں نرمی کی گئی، البتہ انہیں کچھ مراد ضرور مل گئیں، اور وہ اب سزا ان کو نہیں ملی کوئی ایسی۔ ان کی اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ وہ ایک نادانستگی میں ان سے غلطی ہوئی، اور انہیں چاہیے تھا کہ اس جتھے کو اندر نہ بلاتے، یا ان کو اس طرح سے موقع نہ ملتا کہ یہ جو ایک دھبا لگا فوج کے اوپر تو وہ دھبا نہیں ختم ہوگا۔ تو لیکن اسی وجہ سے انہیں کوئی ایسی البتہ جیل یا سزا تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی برطرفی برقرار ہے، وہ دوبارہ مزید اپنی کسی جاب پر نہیں ہے، اور البتہ کچھ نہ کچھ انہیں مراد اس وقت مل گئی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج نے خود کروایا، تو یہ انتہائی ایک لغو اور بیہودہ بات ہے۔ یہ کسی بھی لحاظ سے فوج نے خود نہیں کروایا تھا، یہ ان کی ہی اپنی پلاننگ تھی۔ تو باتیں تو دوستوں اور بھی بہت ساری ہوں، یہ انشاءاللہ آگے کسی اور موضوع پر مزید اس کے اوپر میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ تو ابھی کے لیے تو اتنا ہی ہے، تو آپ سن کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا، کس طرح کا آج کا ویلاگ ہے، اور ان معلومات کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر اگلی بار ایکسٹینشن نہیں لیں گے، یہی بتایا جا رہا ہے، یہی اس کے امکانات ہیں۔ تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ یہ معلومات والے قانون کے اوپر ضرور غور کریں، اور اسے ڈی کلاسیفائڈ کچھ سالوں کے بعد کریں، تاکہ یہ سامنے آ سکے کہ کون سا حکمران کتنا جھوٹ بول رہا تھا اور کس طرح وہ عوام کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔